حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے، تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو پیران عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ ساری کہانی ہے۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں، بزرگ اڑ لیندے نے۔ اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر؟ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں، اور سوتے بھی عوام میں ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہاں کے لینڈ کرتے ہیں۔ یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں بزرگ، میں کہنا اللہ تعالیٰ نے یہ پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ موبائل دور سن سکتا ہے، بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ ادھر میں جواب دیتا ہے پھر اللہ سے بولتا ہوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن۔ ستے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں بھن دی گال نہیں کڈنی، ٹھیک ہے؟ گال نہیں کڈنی، بس ستے ہومن خراٹے لینے، انہوں نے کوئی گل کر دینی ہے، پھر بعد انہوں پوچھنا سنی جائے۔ تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح، تو دوروں بھی نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام آپ گورے کی بنائی ہوئی چیز، سب یہ وہ کہانی ہے جذباتی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن؟ کہتے ہیں مومن مسلمان۔ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے، آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے۔ ساری کہانی ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے، حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے۔ وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی بھی ہوتی، آئے دن وہ واقعات۔ تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے۔ تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں، بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے، تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے، تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے، بغیر اونٹ کے، بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں،
یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف، تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے. ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے. ایوولوشن یہ تو ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اڑنے شروع ہو گئے ہیں. یہ وہ ایوولوشن ہے جی ڈارون بھی نہیں منتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پرندے سن تھلے آئے تو اینج ہویا. تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے. اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے. سب کہانی ہے.